اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں کسی کی رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیسے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوش کا انسان ہوں، میرا جسم بھی حرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، مگر ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش اور شکریہ ادا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی اپنے مثال آپ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں۔ کسی شاعر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جذبات کی ترجمانی اس طرح کی ہے، میں کائنات کا کونا کونا پھرا ہوں، میں نے مشرق و مغرب کی سیاحت کی ہے، میں نے حسن و جمال کی اعلیٰ شاہکار دیکھے ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے حسن کی بتوں کی طرح پوجا ہوتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کے رخ انور کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انوکھے اور بے مثال حسن کے مالک ہے، محسن انسانیت و رسول ہاشمی ہے، جنہوں نے ہمیں خدا سے ملوایا اور جنہوں نے انسانوں کو خدا کا جلوہ دکھایا، جنہوں نے فلک کی بلندی زمین پر پوچھتی رات کی تاریکی، دن کی روشنی سورج کی چمک دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت تھی، ہر وقت ہر لمحہ اپنی امت کی فکر رہتی، دنیا سے جانے کے بعد بھی امت کی فکر۔ قیامت کے ہولناک منظر میں جب انبیاء کرام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں، اپنی زندگی کو اطاعت رسول میں گزاریں، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔